فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری. اپنی بیٹی سے ملنے. ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے. میری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جو کہ ہندو ماں کی مسلمان بیٹی کے ساتھ ملاقات. انشاءاللہ اس بیان کو سن کر آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ایمان تازہ ہو جائے گا سن کر اس بیان کو. تو چلتے ہیں دوستوں، دیر نہ کرتے ہوئے اس بیان کو شروع کر لیتے ہیں. دوستوں مل کر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ غنی. اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اچڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں. اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا. بہت پیارا بیان. کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے. یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھول. اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں. اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا پوچھنا یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو. پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اجازت لے لی ملنے کی، تو اب جب ماں نے یہ سوال کیا کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری امداد کر، میری مدد کر، تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھی کہ اپنی کافرہ ماں کی میں مدد کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا. آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے. کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے. پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا. اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا. آخرت باقی رہنے والی ہے،
इस जमात के क्या क्या आपको मैं नमूने बताऊं। क़यामत कायम हो सकती है, सहाबा किराम के वाक़यात खत्म नहीं हो सकते। इस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। और ये औरतों का हाल है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इत्तिबा थी। और आजकल हमारे माहौल में ना कुरान करीम पढ़ने की परवाह है, ना नमाज की परवाह है, ना आखिरत की परवाह है, ना मौत की फ़िक्र है, ना आखिरत की फ़िक्र है। इसलिए ऐसे वाक़यात सुन करके हमें सबक हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें फ़िक्र करनी चाहिए। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, हमारी सारे जान के मुसलमानों की अम्मा, सारी उम्मत की अम्मा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और एक और बात बताऊं, जिस माई का मैं जिक्र खैर करने लगा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, आपकी 11 शादियां हुई, सबसे ज्यादा हक महर इस उम्मे हबीबा का मुकर्रर हुआ, 1000 दीनार। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब की अम्मा है। मदीने पाक में है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं था, बेटी मुसलमान बन गई, हुजूर के घर में पहुंच गई। अबू सुफियान का दिल चाहा कि बेटी से मिल के आऊं मदीने में, इजाजत लेकर, जैसे आजकल वीजे हैं हमारे यहाँ, इजाजत लेकर मदीने पाक में आया। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर अगली दुआ में कर दूंगा तो शायद तुम्हें बुरी लगे कि जो मदीने जाए शाला मुड़ के ना आए, वहीं मर जाए। ये दुआ तो मांगा करो हर वक्त, अल्लाह मदीने का दफन अता फरमाए। वो तो एक ही अल्लाह वाला था जो हर नमाज के बाद ये दुआ करता था, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त दुआ करता है, इलाही तेरी राह में अपने नाम पे शहादत की मौत अता फरमा, वजाल मौतना फी बलदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अल्लाह आका के शहर का दफन अता फरमा, मदीने का दफन अता फरमा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, बेटी से मिलने आए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? उम्मे हबीबा, मैं तेरा अब्बा हूं, अबू सुफियान हूं, मक्के से आया हूं। दरवाजा खोल दिया। ये बोरी और पटसन की जो टाट बनती है, इस टाट का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है। अगर सर्दी होती थी आधा नीचे बिछा लिया जाता था, आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। कभी तुमने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं किया। सारे जान का सरदार है और लिबास ये है कि टाट नीचे बिछी हुई है, टाट का आधा कपड़ा ऊपर, और जब गर्मियां होती थी उसी की 4 तह बनाकर बिछा दी जाती थी। तो वो बिस्तर मुबारक जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बिछा हुआ था। अबू सुफियान उसके ऊपर बैठने लग गया, बिल्कुल यूं अनकरीब था कि बैठ जाए। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूर से शोर मिटा दिया, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 ना। अबू सुफियान रुक गया, उन्होंने कहा क्या है? ना बैठना अब्बा जी। ये बहुत अच्छा। आई और वो टाट का बना हुआ बिस्तर उठाया और तय करके एक तरफ रख दिया।
ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی، میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں، اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں، اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا۔ مکے کا آخر سردار تھا، ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا، بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ ہو گئی ہو، ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ فرمانے لگی ابا میرے ابا ہیں، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اپنا میں سب کچھ اپنا میرے باپ ہے قربان کر سکتی ہوں، بے ادب نہیں، بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا، اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے، ابا کافر مشرک پلیت ہے، میں نبی پاک کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی۔ بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جہاں جبریل آتا ہے، میں مشرک باپ کے نیچے کیوں بچھاؤں؟ میں نے تو ادب سیکھا اسی گھر میں آ کر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے جو اس وقت تک ایمان دے کر کے نہیں آئے تھے، اس بستر پر بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوک دیا اور منع کر دیا، اور کہا کہ ابا جان میں نے اس گھر میں آ کر کے ادب سیکھ لیا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور میرے والد کافر اور مشرک ہے، تو کافر اور مشرک کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھتا۔ اسی لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ، غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی، ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی۔ یاد رکھو قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے۔ فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ پانی 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 لوگ ہزاروں سال کریں گے، آواز آئے گی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے۔ عرض کرنے کا میرا مقصد کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے موت آ جائے۔ بلکہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبر میں اتارنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبلے کی طرف منہ موڑنے کا بھی سنت طریقہ ہے، کفن پہنانے میں بھی سنت طریقہ ہے، غسل دینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے میں بھی، جنازہ اٹھا کر لے جانے میں بھی، پیدائش میں بھی، مرنے میں بھی، جینے میں، ہر موڑ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ لوگوں نے میری سنت کو مٹا دیا ہو، فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کا اتباع ہماری زندگیوں کے اندر آ جانا چاہیے۔ مردے کو دفن کرنے کا طریقہ، مردے کو قبر میں لٹانے کا طریقہ، کفن دینے کا طریقہ، مردے کو غسل دینے کا طریقہ، یعنی ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے۔ اس لیے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی کی سنت کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، طریقہ سکھائیں، اپنے گھر کے ماحول میں جیسے آج کل ہم لوگ شرماتے ہیں نا،
کہ اگر فرش نہ دھویا گیا تو آنے جانے والی کیا کہیں گی؟ اگر گھر کی صفائی نہ ہوئی، لباس کی صفائی نہ ہوئی، چہرے منہ کی صفائی نہ ہوئی، کوئی عورت آ گئی تو کیا کہے گی؟ بس یوں سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے آقا کے دربار میں جائیں گے، یہ گناہ لے کر جائیں گے تو حضور ہمیں کیا فرمائیں؟ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں؟ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں؟ فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں؟ نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں؟ نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے، شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا،
جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب، میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی۔ اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں، میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تیاری ہوئی، حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے در یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کے یہ الفاظ ہیں، او لوگوں آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں، نبی نے ہر اس رسم کو توڑا، ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے
کرتے تھے اور بازاروں میں تنتنایا کرتے تھے. یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45. السلام علیکم دوستو، امید ہے یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور رشتہ دار اور دوستوں تک شیئر کیجیے. تو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.